ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایس ڈی فوسا بھی ہے جو سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر ہوتے ہیں ہمارے ادھر گلیات میں. تو یہ ہمیں پارک کے بارے میں بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ اگر کچھ مسائل ہیں یا لوگوں کو کچھ بتانا ہے پارک کے حوالے سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے تو ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ آپ کو. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. سر جی اس طرح ہے کہ یہ جہاں سے آپ گزر رہے ہیں یہ ہماری ایوبیہ نیشنل پارک کی ایک ایکس2 کنزرویشن فیسلٹی ہے جس کو لالزار وائلڈ لائف پارک سے جانا جاتا ہے. تو اس ایکس2 کنزرویشن فیسلٹی کی طرف ہم رواں ہیں اور ایوبیہ نیشنل پارک جو ہے وہ گلیز ریزرو فارسٹ کے جو رقبہ تھا اس کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا اور 1984 میں یہ نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا. نیشنل پارک ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی فارسٹ کو پروٹیکشن دینے کا جو ایک ٹول ہوتا ہے اس کو نیشنل پارک کہتے ہیں. اور نیشنل پارک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں جنگل ہے جنگلی حیات ہیں جو قدرت نے ماحولیاتی نظام دیا ہوا ہے ہم اس کو قدرتی حالات میں انٹیکٹ رکھیں یا برقرار کریں تو اس رقبے کو کہتے ہیں نیشنل پارک. اچھا زبردست. یہ آپ نے سن لیا کہ یہ جو کام ہے نا نیشنل پارک یہ ایسی نام نہیں دیتے. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے ایک مشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ان درختوں کا ان جانوروں کا جو یہاں پہ ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. صرف یہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے جو بایو ڈائیورسٹی ہے ہماری اس کو بھی پریزرو رکھنا ہے. سر اس حوالے سے کوئی مشکلات ہیں آپ کو لوگوں کی طرف سے ٹورسٹ کی طرف سے شکایات؟ اس طرح ہے کہ نیشنل پارک کو ہم نے ریکریشنل زون میں بھی تقسیم کیا گیا. 3 زون ہے ہمارا: بفر زون، کور زون اور ریکریشنل زون. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ریکریشنل زون ہے تو یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے. جب یہاں ہم لوگوں کا آنا جاتا رہتا ہے تو بدقسمتی سے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سیوک سینس نہیں ہے. بالکل. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ارد گرد وہ کچرا پھینک دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ٹریکس ہیں اس سے ہمارا وہ نیچے جنگلوں میں ڈرفٹ کرتا ہے. تو یہ شاپور جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی لائف سالوں میں ہے، صدی سے بھی اوپر، بلکہ سالوں میں نہیں صدیوں میں ہے. تو یہ نقصان دہ ہوتا ہے ہمارے لیے. اسی طرح جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ وہ آگ جلا دیتے ہیں تو اس سے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن کا جو ٹول ہے وہ ایک نیشنل پارک ہے تو یہ نیشنل پارک جتنا بھی آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں یہ سارا نیشنل پارک کا جنگل ہے. اچھا آپ کو ایک اور جڑی بوٹی کے بارے میں بتاتے ہیں ایوبیہ نیشنل پارک کے حوالے سے. یہ ہمارے دوست ہیں وائلڈ لائف کے عبدالبصیر صاحب. جی سر یہ کیا چیز ہے؟ یہ رتن جوت اس کو کہتے ہیں. رتن جوت؟ جی رتن جوت ہے. یہ عموماً جن لوگوں کو یہ پینز وغیرہ ہوتے ہیں جسم میں خاص کر کے کمر کا تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے. تو یہ یہاں سے اکثر لوگ مطلب آتے ہیں کوئی جن کو پتہ ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں. یہ جڑی استعمال کیا ہے اس کس طرح کرتے ہیں؟ استعمال سر اس کا یہ اس کو خشک کیا جاتا ہے سب سے پہلے. تو خشک کرنے کے بعد پھر اس کو صاف کر کے گرائنڈ کیا جاتا ہے تو اس کا پاؤڈر بن جاتا ہے. تو وہ پاؤڈر آپ تقریباً ½ چمچ صبح نہار منہ پانی کے ساتھ لے لیں. اور زیادہ تر لوگ اس کو حلوے میں سوجی کے حلوے میں پکا کے کھاتے ہیں تو اس میں یوز کرتے ہیں. کڑوا تو نہیں ہوتا سر؟ نہیں کڑوا نہیں ہوتا ہے. اچھا جی جی تھینک یو سر بصیر صاحب. ہمارے دوست ہیں وائلڈ لائف کے ضیاء الرحمان صاحب. سرخ برمی کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. جی ضیاء الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس طرح ہے کہ یہ ٹیکسس بکیٹ ہے اس کا بوٹانیکل نام ہے. برمی اردو میں اس کو کہتے ہیں. یہ موائسٹ ٹمپریٹ کی اسپیشی ہے. یہ جو ٹیپیکل فارسٹ ہے جس طرح گلیات کی ہے تو یہ آلموسٹ پورے KPK سے تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس نیشنل پارک کی وجہ سے اس کو ادھر پروٹیکشن ملی ہے. تگڑی اچھی خاصی پاپولیشن ادھر اس کی موجود ہے. مطلب یہ نیشنل پارک کا ایک فائدہ ہے کہ جو ناپید ہونے والی اسپیشی ہے فارسٹ کی یا وائلڈ لائف کی تو اس کو ہم پریزرو کر سکے بچا سکے. یہ کتنی بلندی پہ ہوتا ہے سر سرخ برمی؟ یہ آلموسٹ 2700-2800 میٹر سے اوپر سے تقریباً 9000 فٹ. ہاں بالکل 8000 فٹ سے اوپر. اچھا صرف یہاں پہ اویلیبل ہے ابھی؟ ہے لیکن بہت کم پاپولیشن میں تھرو آؤٹ دا KP جدھر موائسٹ ٹمپریٹ کی فارسٹ ہے لیکن ادھر بہترین. اور یہ بتائیں یہ کس چیز کے علاج کے لیے؟ اس کی بارک سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جو کہ کینسر کے علاج کے لیے
आम तौर पे तो लोग ले जाते हैं यूज़ इसको? होते नहीं। नेशनल पार्क से तो ये सच प्रोविजन नहीं है किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने की। अच्छा, तो थैंक यू सर जयरहमान साहब, बंडल ऑफ थैंक्स। अच्छा, हम ऊंचाई पे आ गए। तो ये वो दरख्त है जो वो दोस्त जिसकी बात कर रहा था, वो सुर्ख बर्मी, और जो कैंसर के इलाज के लिए है इस्तेमाल होता है। ये भी है, ये भी है, और ये दरख्त भी है। तो ये है वो सुर्ख बर्मी जो तकरीबन 3000 मीटर ऊंचे जगहों पे होता है। ये इसके वो चीज़ें जो इस्तेमाल होती है आगे इलाज में, दाना होता है सुर्ख से।